حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسی آزمائش سے گزرتی ہے جس میں نہ دولت کام آتی ہے، نہ طاقت، نہ عزت، بس ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے صبر۔ یہ کہانی ہے اس نبی کی جس نے صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ رب نے خود فرمایا، بے شک ہم نے اسے صبر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا جو بار بار ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کی آزمائش نے زمانے کو بدل دیا اور جن کا صبر ایمان کا معجزہ بن گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے نواسے تھے۔ اللہ نے انہیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ وسیع و عریض زمین، ہزاروں مویشی، کھیت، باغات، نیک اولاد، خوبصورت گھر اور سب سے بڑھ کر ایک نیک اور وفادار بیوی۔ پورے علاقے میں ان کے چرچے تھے، لوگ ان کی دولت، علم اور انصاف کی مثالیں دیتے تھے، مگر ایوب علیہ السلام جانتے تھے یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ وہ ہر وقت شکر کرتے، صدقہ دیتے اور عبادت میں رہتے۔ شیطان کو یہ سب گوارا نہ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب، ایوب تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ اگر تو نے اس کی نعمتیں چھین لی تو دیکھنا یہ تیرا ذکر کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، ہم نے اسے اجازت دی، مگر یاد رکھ تو اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیطان نے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت پر وار کیا۔ آسمان سے آگ گری، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، مال و اسباب برباد ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ پھر ان کی اولاد ایک ایک کر کے کسی نہ کسی حادثے میں فوت ہو گئی، زمین سونی ہو گئی، گھر خالی ہو گیا، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف صبر۔ شیطان پھر بھی اللہ کے سامنے گیا، اے رب، ایوب اب بھی تیرا شکر کرتا ہے کیونکہ وہ خود تندرست ہے۔ اگر اس کے جسم پر تکلیف ڈال دے تو دیکھنا یہ تیرا نام لینا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے اختیار ہے، مگر اس کی جان پر قبضہ نہ کرنا۔ اب شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر بیماری ڈال دی، ایسی بیماری جو عام انسان برداشت نہ کر سکے۔ پورا بدن زخموں سے بھر گیا، گوشت جھڑنے لگا، لوگ قریب آنا چھوڑ گئے، دوست دشمن بن گئے، گھر، کھیت، دولت سب ختم ہو چکا تھا۔ صرف ایک ہستی باقی رہی، ان کی بیوی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، زخم دھوتی، پانی لاتی اور کہتی، میرے آقا آپ صبر کیجیے، رب العالمین ضرور رحم فرمائے گا۔ ایوب علیہ السلام فرماتے، میں نے 50 برس عافیت میں گزارے ہیں، اگر چند سال آزمائش میں گزر جائیں تو کیا ہوا، میں اپنے رب سے شکایت کیسے کروں؟ یہی وہ جملہ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ فرشتے حیران تھے کہ ایسا صبر کسی نے نہ دیکھا تھا۔ سالوں گزر گئے، ایوب علیہ السلام کی بیوی خدمت کرتی رہی، مگر فاقے بڑھ گئے۔ ایک دن وہ کچھ کھانے کے لیے ایک گھر سے مزدوری کر کر آئیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اپنے شوہر سے کہو وہ اپنے رب سے دعا کرے، شفا مانگے، آخر نبی ہے۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو شفا دے دے؟ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کے دل میں دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا، جب میرا رب مجھے عافیت میں رکھے ہوئے تھا میں نے اس وقت کتنے برس شکر کیا، کیا میں چند برس کی آزمائش میں بے صبری دکھاؤں؟
میں اپنے رب سے شرمندہ ہوں کہ شکایت کروں، لیکن غصے میں انہوں نے ایک عہد کیا، جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ اس نے مجھے صبر کے بجائے شفا مانگنے کا مشورہ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی غیرت، ایمان کا جوش، کوئی ظالم یا ناروا غصہ نہیں تھا۔ آخر کار جب ایوب علیہ السلام کی تکلیف حد سے بڑھ گئی، انہوں نے سر جھکا کر صرف ایک جملہ کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس یہی ایک دعا کافی تھی۔ اللہ نے فوراً فرمایا، اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ، نہانے اور پینے کے لیے۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پر قدم مارا، ایک چشمہ پھوٹ پڑا، انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، زخم بھر گئے، جسم تندرست ہو گئے، جوانی واپس آ گئی۔ پھر ایک دوسرا چشمہ نکلا، جس کا پانی پیا تو دل کو نور ملا اور شفا مکمل ہو گئی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ وہ سب کچھ عطا کیا جو چھن گیا تھا، دولت، اولاد، عزت، زمین، سب کچھ دگنا۔ جب ایوب علیہ السلام کی بیوی واپس آئی تو انہیں پہچان نہ پائی۔ پوچھا، کیا تم نے میرے شوہر ایوب علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، میرا رب رحمان و رحیم ہے۔ وہ خوشی سے رو پڑی اور شکر کے سجدے میں گر گئی۔ اب سوال تھا وہ 100 کوڑے جس کا وعدہ تھا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے وہی فرمائی، ایک جھاڑا، 100 پتلی ٹہنیاں لے لو، اسے ہاتھ میں باندھ کر ایک ہی بار میں مارو، تاکہ تمہارا عہد بھی پورا ہو جائے اور بیوی پر کوئی سختی نہ ہو۔ یوں ایوب علیہ السلام نے 100 گھاس کی پتلی ٹہنیاں باندھ کر ہلکے سے ایک ضرب لگائی اور اللہ کے نزدیک اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر، ایمان اور وفاداری، یہ 3 چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ دولت چھن جائے، اولاد چلی جائے، صحت ختم ہو جائے، مگر ایمان باقی رہنا چاہیے تو سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ مصیبت کے وقت شکایت نہیں، صرف دعا کرو۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ مزید ایسے ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔